ماہ ربیع النور بہت قریب ہے۔ جو لوگ اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں پوری دنیا میں اس ماہ مبارک کا پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال ہم اور آپ اور دنیا کے تمام مسلمان اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ ادھر کچھ سالوں سے لوگوں نے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے نے، جلوس عید میلاد النبی کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ تنظیمیں ہیں جس کا مکمل طور پہ اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ بلا شبہ میلاد النبی کا جلوس نکالنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا اور جشن منانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ماہ مبارک میں، ماہ ربیع النور میں، ربیع الاول شریف میں مختلف قسم کی محفلیں منعقد کریں، سیرت کے حوالے سے، درود خوانی کے حوالے سے، ذکر رسول کے حوالے سے، قصیدہ خوانی کے اعتبار سے بڑے عظیم الشان جلسے منعقد ہوتے ہیں دنیا بھر میں۔ میں نے ممالک عرب میں بھی دیکھا اور بر صغیر میں تو اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جلوس عید میلاد النبی میں کچھ ایسی بدعات شامل ہو گئی ہیں، بلکہ خرافات، جو کسی بھی صحیح العقیدہ اور دیندار مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس میں نوجوانوں کا ناچتے ہوئے چلنا، ڈی جے بجانا، شور مچانا اور اس طرح کا جشن منانا جس طرح اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ سخت حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی میلاد النبی کے نام پر، ذکر رسول کے نام پر یہ کرنا تو گناہوں کی حیثیت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ آپ لوگ اگر میلاد النبی منانا چاہتے ہیں تو براہ کرم اسی طریقے سے منائیے جس طریقے سے خود اللہ کے رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں۔ سیرت کے جلسے ہوں، نعت خوانی ہو، درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، سر جھکے ہوئے ہوں، احترام کے ساتھ اس مقدس جلوس میں شرکت کی جائے۔ خبردار 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 دوسری خرافات میں مبتلا ہو کر کے نہ صرف یہ کہ آپ ثواب کو ضائع کریں گے بلکہ اللہ کا عذاب مول لیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ لوگوں کو، جو لوگ مناتے ہیں ان کے بارے میں ان سے مخاطب ہوں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جلوس میلاد النبی کا اہتمام کریں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جلوس کے دوران میں اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کی پابندی کی جائے۔ میلاد پاک مصطفیٰ کے اہتمام میں اگر نماز قضا ہوتی ہے یا نماز چھوڑنی پڑتی ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ میں نے بمبئی کے بعض جلوس میں دیکھا کہ ظہر کے بعد سے نکلتا ہے، عصر اور مغرب کی نماز یقینی طور پر قضا ہو جاتی ہے اور لوگ جلوس میں شریک رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات، کوئی ایسا وقت منتخب کیجئے جس میں کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر نماز فجر کے بعد جلوس کا آغاز کیا جائے اور نماز ظہر کے وقت ختم کر دیا جائے، اور اگر ظہر کے بعد آغاز کرنا ہے تو سڑکوں ہی پہ صحیح کوئی ایسا اہتمام کیا جائے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ میلاد النبی کا جلوس مستحب ہو سکتا ہے لیکن نماز فرض ہے۔ ایک مستحب کام کے لیے، ایک پسندیدہ عمل کے لیے نماز کا چھوڑنا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میں ائمہ حضرات سے اور علماء سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا کہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں اور مختلف مجالس میں اس بات کو مکمل طور پر بیان کریں کہ میلاد النبی کی محفل میں رقص و سرود، گانا بجانا، ایسی حرکتیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہیں، ڈی جے وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ حرام اور اشد حرام ہے، عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی، مگر میلاد النبی کے نام پر ایسا کرنا تو ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس لیے براہ کرم تمام علماء سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں ابھی سے مکمل طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، میلاد النبی کا اہتمام کریں مگر ادب و احترام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا خادم محمد قمر الزمان اعظمی، سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن، انگلینڈ۔